مجھے اب یہ بتائیں کہ ایک ایسے کروشل پوائنٹ پہ جب انہوں نے کہا تھا کہ عید کے بعد اتحاد بنے گا اور پھر جناب سڑکیں گرم ہوں گی، یہاں تک خان صاحب کو کنونس کر دیا گیا کہ جی اگلی عید آپ اپنے لوگوں میں منائیں گے. یہ جو سکھ پارٹی کا حال ہے اور یہ جو سب کچھ چل رہا ہے، یہ کیسے تحریک چلے گی، کیسے الائنس بنے گے، کیسے سڑک گرم ہوگی؟ تو ایک دوسرے کو نہیں گلا چھوڑے، کسی کا کیا پکڑیں گے؟ تحریک سلمان راجہ نے تو نہیں چلانی نا، گوہر نے تو نہیں چلانی. یہ لوگ تحریک چلانے کی کوئی کیپیسٹی نہیں رکھتے. لیڈرشپ سامنے تو ہوگی نا. بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا، لیڈرشپ ہے، علی امین گنڈا پور ہیں آن ایگزیکٹو سائڈ، علیمہ خان اور نورین بی بی اور عظمہ بی بی ہیں آپ کی پولیٹیکل سائڈ کے اوپر. یہ جو ایک گروپ ہے، یہ ہے جو پی ٹی آئی کو، جو عوام کی اس کا ریفٹ ہم سنتے ہیں کہ جی ان کا ریفٹ ہے، ان کا ریفٹ ان کے خاندان میں، کہ شاید وہ دے آر ناٹ آن دی ایگزیکٹ آئیڈیل ٹرمز ود بشرا بی بی. نہیں، بشرا بی بی تو اب جیل میں ہے نا. اگر آپ دیکھیں تو انفلوئنس تو ہے نا، انفلوئنس ہے، لیکن آخری سیریس ایفرٹ عمران خان کو باہر لانے کی بشرا بی بی نے کی ہے نا، اور تو کسی نے نہیں کی ہے. تو بشرا بی بی اب جیل میں ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ان کی بہنیں ہی ہیں جن کے ساتھ لوگوں نے جوڑنا ہے. اگر لیٹ سے ابھی تو دیکھتے ہیں کہ کیسے بات چیت چلتی ہے، کیا چیزیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں، یہ گروپ آیا ہے کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، ان کا کیا اسٹیبلشمنٹ کا رویہ جو ہے اگلے 15 دن میں، 20 دن میں، مہینے میں کیا ہونا ہے. اگر نہیں ہوگا اور آپ کو دیوار سے ہی لگانا ہے تو پھر دیکھیں الٹیمیٹلی علی امین گنڈا پور کو اور علیمہ بی بی کو سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنے آپ کو کہاں پلیس ہم نے کرنا ہے. یا تو دیکھیں نا، علی امین گنڈا پور جتنا میں علی امین کو جانتا ہوں، بہت عرصے سے جانتا ہوں، وہ عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ان کے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، علیمہ بی بی کے بھی لڑائیاں کر سکتی ہیں، وہ سب کچھ کر سکتی ہیں، بٹ الٹیمیٹلی ان کا بھائی ہے عمران خان. دیکھیں نا، جب آپ دیوار سے لگا دیں گے تو یہ اکٹھے ہو جائیں گے. علی امین گنڈا پور کو اور علیمہ خان کا اکٹھا ہونا از ریوائول آف پی ٹی آئی. باقی لوگ میٹر نہیں کرتے. اچھا، اب یہ اس وقت ان کو لگ یہ رہا ہے مجھے کہ وہ سمجھ رہے ہیں، جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ وہ لڑنا چاہ رہے ہیں، وہ صلح کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ لڑائی ہے. تو بھائی مل کے فیصلہ کر لیں کہ ہم صلح کی کوشش کریں گے، آپ لڑنے کی کوشش کر لیں، تاکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں. اور جس طرف الٹیمیٹلی تو بات چیت ہی ہونی ہے نا، بات ہی آپ نے کرنی ہوتی ہے نا. اور کیا آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا بیسٹ سولوشن یہ ہے، اگر انہوں نے کوہیسو فورس کے طور پہ اور امپیکٹفل ہونا ہے، کہ جب تک خان صاحب اندر ہیں تب تک آئدر اور یا یہ دونوں میں سے کوئی ایک پارٹی کو باہر سینٹرل فگر بن کے لیڈ کرے، یا دونوں کلیکٹیولی مل کے لیڈ کرے. سینٹرل فگر ہونے نہ سکتا. سینٹرل فگر تو دیکھیں نا، سمپل ہے کہ جس کے اوپر سب کا اتفاق ہو. وہ نہ علیمہ بی بی کی کیپیسٹی ہے، نہ علی امین کی کیپیسٹی ہے. لڑائیاں جھگڑے آؤٹ سائڈ دی جیل بات کرو، وہ تو عمران خان ہی ہے نا، ان کے لیڈر تو عمران خان ہی ہے. لیکن باہر کا اچھا یار یہ علیمہ بی بی نے کہہ دیا تو یہ اب حرف ہے، یا علی امین نے، ان میں سے بھی ایک کو ہی آگے آنا پڑے گا نا. نہیں، دونوں آ جائیں بے شک. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ جو ایک پھڈے کی اسٹریٹجی ہے وہ علیمہ بی بی لیڈ کر لیں، اور جو صلح کی اسٹریٹجی ہے وہ علی امین لیڈ کر لیں. کیا پرابلم ہے؟ الائنس کا کیا بنے گا؟ جیسے جے یو آئی جو بہت کرٹیکل ہے، اس دن میں انہوں نے ہمارے پروگرام میں کہا ہے، کامران مرزا صاحب نے، انہوں نے کہا یار ہم اپنی اسٹریٹ فورس ان کو اس طرح مس یوز نہیں کرنے دیں گے، ویسے نہیں دیں گے جب تک ہمیں ان کی کلیئرٹی نہیں آتی. دیکھیں بات یہ تو حکومت میں شامل ہو جائیں. میں جب مولانا صاحب کے پاس گیا تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ حکومت میں کیوں نہیں شامل ہو رہے؟ میں آپ کی تو منتیں کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب روز آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. ان کے ایشوز ہیں اور ان کے سیریس ایشوز ہیں، وہ آپ کو بھی پتہ ہے. مولانا حکومت میں نہیں جا رہے. جب آپ حکومت میں نہیں جا رہے تو آپ نے اپوزیشن میں آنا ہے. ناؤ دا بارگین از پرائمریلی، اگر میں مولانا کی جگہ ہوں تو ایگزیکٹلی وہی کروں جو مولانا کرے. کیونکہ پرابلم کیا ہے، دیکھیں وہ اس ٹیم کو جانتے ہی نہیں ہیں. سلمان اکرم راجہ کون ہے، یا گوہر کو چاہے تھوڑا بہت جانتے ہوں پختونخوا کی وجہ سے، باقی لوگوں کو تو وہ جانتے نہیں. اسد کیسر کو وہ جانتے تھے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈر 19 ٹیم کے ساتھ ہم ایک سیریس نیگوسیشنز کیسے کریں. اچھا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ میں نے کافی حد تک ان کو، میں نے گرینڈ الائنس تو میں نے خان صاحب کو جا کے کہا تھا بنانا چاہیے، اور انہوں نے میرے ساتھ ایگری کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے. مجھے یہاں پہ عمر ایوب نہیں سمجھ آ رہا کہ عمر ایوب جو ہیں وہ 23 سال سے پارلیمنٹ میں ہیں. کوئی بھی اور آدمی ہوتا وہ اپنی پوزیشن ایکسرٹ کرتا، چیزیں ہوتا. عمر ایوب کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. پریشان ہوں گے، وہ بھی لڑنے والا آدمی نہیں ہے ایکچولی، ٹو بی فیئر ود. بٹ دیکھیں آپ نے کوئی پوزیشن تو زندگی میں لینی ہوتی ہے نا. اب یہ چیز اس کو لیڈ کرنی چاہیے تھی الائنس کی، وہ سلمان راجہ تو نہیں لیڈ کر سکتا. سچویشن کیا ان سب کے ساتھ؟ یہ آپ کو پارٹی میں مانتے ہیں نہیں مانتے؟ واٹ از یور تھنگ ناؤ؟ دیکھیں میرا سارے جو پرانے لوگ ہیں ان سے تو رابطہ بھی رہتا ہے.
ان کے ساتھ میرا اچھا بھی جو نئے ہیں جیسے سلمان راجہ ہو گیا، رؤف حسن ہو گیا، وقاص وغیرہ، ان سے میرا نہیں ہے، نہ میں ان کو جانتا ہوں، اور انشاءاللہ ان کو ہم نکلوائیں گے پارٹی سے. تو یہ جو ہم سن رہے ہیں کہ یہ بھی ایک بحث چل رہی ہے کہ یار سارے پارٹی عہدے سب کچھ مین جو کنٹرول ہے وہ سارا پشتون بیسڈ ہے، رگڑا سب سے زیادہ پنجاب میں لگ رہا ہے اور وہ وہاں پہ ان کو وزن نہیں مل رہا، شاید اس لیے سلمان اکرم کو بھی لے آئے پنجاب سے کہ وہ بھی ہو جائے گا. کیا یہ بھی ایک سیریس ڈیوائیڈ ہے؟ نہیں، اب دیکھیں نا پنجاب میں تو بڑی زیادتی ہے. مثلا ابھی آپ دیکھیں کہ یہ سارے لوگ چلے گئے ادھر اختر مینگل صاحب کے ادھر وہاں پہ دھرنے میں، اور وہاں پہ جا کے کسی نے پنجابی مزدوروں کے جو قتل عام ہوا ہے، جو شناختی کارڈ دیکھ کے قتل ہوا ہے، کس نے وہاں پہ بات نہیں کی. الٹا لگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹیفائڈ کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں جو ہو گیا ہے. اس طرح تھوڑا ہی ہوتا ہے. جو صاحبزادہ فضل کریم نے جا کے وہاں پہ کیا یا سلمان راجہ نے کیا، بڑی امیچور بات تھی. پنجاب میں تو آپ نے پارٹی کو اور کمزور کر دیا. سو ان کے پاس نہ ان کی پولیٹیکل کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، نہ ان کا کوئی آپ سمجھیے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ لوگ. اچھا پھر ایک اور چیز ہوتی ہے، اگر آپ کو خود نہیں آتا نا، پھر آپ 8-10 لوگوں کو ساتھ بٹاتے ہیں، گروپ بناتے ہیں جن کو سمجھ ہوتی ہے ان کی. اور پھر دوسرا مالک ایشو یہ ہے کہ آپ کا جو نیریٹو ہوتا ہے وہ تو آپ کو روز صبح 11 بجے سوچنا پڑتا ہے کہ ابھی ہم نے کیا دینا ہے، پھر آپ کو 4 بجے سوچنا پڑتا ہے کہ آپ نے کیا دینا ہے. آخر آج پی ٹی آئی کا جو نیریٹو ہے تو عمران خان تو تھے ہی، لیکن ان کے ساتھ ہم جیسے لوگ ٹیم بھی تو ان کی دیکھیں نا ٹھیک ٹھاک. I think you've rounded up pretty well. ہمارا وقت ختم ہو گیا کہ بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان اور گڈا پور صاحب کو اپنے درمیان کی ختم کرنی پڑے گی اور ہاٹ بلو کولڈ کی اسٹریٹجی کر کے یہی تو چلا سکتے، پارٹی آگے چل سکتی ہے، ورنہ یہی ہوتا رہے گا جو ہوتا رہے گا.